آدھی رات کو اچانک میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے شوہر بستر پر موجود نہیں تھے۔ پہلے تو مجھے لگا کہ وہ واش روم میں ہوں گے، مگر جب 10-15 منٹ گزر گئے اور واپس نہیں آئے تو میں اٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جمیل کو کہیں نہ پا کر میں تیزی سے باہر کی جانب چل پڑی۔ ابھی میں نے حویلی کے صحن میں قدم رکھا ہی تھا کہ گھر کے بیرونی دروازے سے مجھے جمیل آتا ہوا نظر آیا۔ رات کے اس وقت انہیں باہر سے آتا دیکھ کر مجھے بہت تعجب ہوا۔ جمیل پہلے مجھے دیکھ کر گھبرا گئے، مگر چند ہی لمحوں میں انہوں نے خود کو نارمل کر لیا۔ میں تیزی سے ان کی طرف بڑھی اور بولی، اس وقت آپ کہاں گئے تھے؟ تب جمیل بولے، کہیں نہیں، بس مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی تو سوچا باہر جا کر تھوڑی سی تازہ ہوا لے آؤں۔ ان کی بات پر مجھے یقین آ گیا، کیونکہ ابھی شادی کو وہ مشکل ایک ہفتہ ہی ہوا تھا۔ اسے شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی۔ میں نیند کی بہت ہلکی تھی، بچپن سے ہی ایسی تھی۔ رات کے وقت ذرا سی آواز پر میری آنکھ کھل جاتی۔ اگلی رات پھر اچانک میری آنکھ کھلی تو حسب معمول جمیل کمرے میں موجود نہیں تھے۔ میں جلدی سے اٹھی اور صحن کے گیٹ کی طرف بڑھی۔ اب بھی مجھے گیٹ سے باہر نکلے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ سامنے سے جمیل آتا ہوا نظر آ گیا، جو حویلی کے پچھلے حصے کی طرف سے آ رہا تھا۔ رات بہت خاموش تھی، ہر طرف گپ اندھیرا تھا۔ اسے ڈر کے مارے میں خاموشی سے واپس آ گئی اور بستر پر لیٹ کر سوچتی رہی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جمیل واپس آ گئے، مگر میں نے ان سے کچھ نہیں پوچھا اور خاموشی سے سو گئی۔ مگر اس دن کے بعد سے میرا ذہن عجیب سی الجھن کا شکار تھا۔ مجھے جمیل سے پہلے ہی نظر میں محبت ہو گئی تھی اور میں کسی صورت ان پر شک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن میں نے گھر کی ملازماؤں سے پوچھا کہ گھر کے پچھلے حصے میں کون رہتا ہے۔ میری بات سن کر ملازماؤں نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور بولی، بی بی جی، آج تو آپ نے یہ بات کر لی ہے، مگر خدا کے لیے دوبارہ مت کیجیے گا۔ صاحب جی نے سختی سے اس گھر کے بارے میں بات کرنے سے منع کیا ہوا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس گھر میں کیا ہے اور کون رہتا ہے، اس لیے آپ بھی دوبارہ اس گھر کے بارے میں کوئی سوال مت کیجیے گا۔ اگر صاحب جی کو پتہ چل گیا کہ میں نے آپ سے اس بارے میں کوئی بات کی ہے تو وہ اسی وقت مجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ خوفزدہ نظروں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ میں کافی دیر تک ان کے رویے پر حیران وہی کھڑی سوچتی رہی۔ آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچی کہ شام کو جب جمیل آئیں گے تو ان سے خود ہی حقیقت معلوم کر لوں گی۔ میں جانتی تھی وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور مجھ سے کچھ نہیں چھپائیں گے۔ رات کو جب جمیل کے آتے ہی میں نے موقع پا کر ان سے پوچھا، کل میں نے آپ کو حویلی کے پچھلے حصے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا، آپ وہاں کیوں گئے تھے؟ میری بات سنتے ہی جمیل نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور اگلے ہی لمحے میرے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ انہوں نے میرا چہرہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کہا، تم میری جاسوسی کرتی رہی ہو؟ آج تو تم نے ہمت کر لی ہے۔ اگر آئندہ تم نے اس طرف جانے کی کوشش کی تو وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ان کی آنکھوں میں غصہ بھرا ہوا تھا اور ان کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ میں ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھ سے بے پناہ محبت کرنے والا شخص اتنے بڑے گھر کا چشم و چراغ اور لندن یونیورسٹی سے پڑھ کر آنے والا اس قدر غیر مہذب ہو سکتا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جنہیں میں نے خاموشی سے چھپا لیا۔ میں ان کے اس رویے پر خاموش ہو گئی، مگر دل میں ایک فیصلہ کر لیا جسے میں ہر حال میں پورا کرنا چاہتی تھی۔ وہ رات خاموشی سے گزر گئی، مگر اگلی شام کا انتظار تھا۔ اس رات غیر متوقع طور پر جمیل کہیں نہیں گئے۔ اس کے بعد بھی تقریباً پورا ہفتہ وہ کمرے سے باہر نہیں نکلے، مگر جمیل کا رویہ میرے ساتھ بدلا بدلا سا تھا۔ اب میرا تجسس بھی کم ہونے لگا تھا۔ میں سوچ رہی کہ اگر یہ مجھے کچھ نہیں بتانا چاہتے تو مجھے بار بار سوال نہیں کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنا ہی گھر برباد کر بیٹھوں۔ مگر ٹھیک 1 ہفتے بعد آدھی رات کو اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے فوراً آنکھ کھولی تو جمیل کمرے سے باہر نکل رہے تھے۔ انہوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میں نے فوراً آنکھیں بند کر لی اور سونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ مگر جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلے میں بھی تیزی سے ان کے پیچھے چل دی۔ میں دل میں عہد کر لیا تھا کہ آج میں سب جان کر رہوں گی۔ آخر جمیل مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ میں ان کے پیچھے چل پڑی۔ جمیل بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے، مگر جیسے ہی وہ پیچھے مڑتے میں کسی نہ کسی چیز کی اوٹ میں چھپ جاتی۔ حویلی بہت بڑی تھی، اسے میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ جمیل حویلی سے باہر نکل چکے تھے۔ رات ٹھنڈی اور یکوستا تھی اور دھند اس قدر زیادہ تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اسے میں تھوڑا فاصلہ رکھ کر دبے قدموں ان کے پیچھے چلتی رہی۔ جمیل کو اندازہ نہیں تھا کہ میں ان کا پیچھے کر رہی ہوں۔ وہ ایک الگ عمارت میں داخل ہو گئے۔ میں بھی تیزی سے اندر پہنچ گئی۔ انہوں نے ایک دروازہ کھولا، اندر داخل ہو گئے۔ خوش قسمتی سے دروازہ تھوڑا سا کھلا رہ گیا۔
میں برآمدے کی دیوار کی اوٹ میں چھپ کر اندر کا منظر آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ اندر جاتے ہی جمیل نے کمرے کی روشنی جلا دی، مگر اس کے بعد جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہاں ایک خوبصورت لڑکی بیڈ پر بیٹھی تھی اور میرا شوہر جمیل اس کی گود میں سر رکھے اسے باتیں کر رہا تھا۔ میرے لیے منظر ناقابل برداشت تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر میرے ہوتے ہوئے ایسی حرکتوں میں ملوث ہوگا۔ میرے اوپر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ میرا شوہر رات کو چپکے سے اٹھ کر کسی غیر لڑکی کے پاس جا کر بیٹھے۔ میں اپنے آنسو پوچھتی ہوئی تیزی سے وہاں سے مڑی اور کمرے میں پہنچتے ہی اپنا سامان نکال کر بیگ میں ڈالنے لگی۔ میرا اعتماد ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے کچھ کپڑے نکالے ہی تھی کہ اچانک جمیل کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے اس قدر غصے میں دیکھ کر حیران ہوا اور بولا، یہ تم اس وقت کیا کر رہی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ اس کے الفاظ میرے کانوں میں زہر بن کر گھل رہے تھے۔ میں فوراً اس کی طرف بڑی اور چیختے ہوئے بولی، میں تمہارے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی۔ تم ایک بے وفا انسان ہو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اور مجھ سے روتے ہوئے محبت کا ڈرامہ مت کرو اور خود دوسری عورتوں کی گود میں سر رکھ کر بیٹھتے ہو۔ میرے کہتے ہی اس نے زوردار تھپڑ میرے چہرے پر دے مارا۔ تھپڑ کی شدت ایسی تھی کہ بمشکل خود کو سنبھال سکی، مگر تھپڑ مارنے کے بعد بھی جمیل کا غصہ کم نہیں ہوا۔ وہ بولا، تمہیں شرم نہیں آتی اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے؟ تم اگر اس عورت کی حقیقت جان لو گی تو تم خود سے نفرت کرنے لگو گی، اور آج جو کچھ تم نے کہا ہے اس پر شدید شرمندگی محسوس کرو گی۔ اس کی الفاظ سن کر میں حیران رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے جمیل زمین پر بیٹھ کے وہ بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں بھی زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور پوچھا، جمیل مجھے بتاتے ہی کیوں نہیں کہ وہ لڑکی کون ہے؟ اسے اب کا کیا رشتہ ہے؟ تب روتے روتے وہ لمحہ بھر کر رکا اور آہ بھر کر بولا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد پہلی بار لندن سے واپس آیا تھا۔ میں نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا میری نظر 5 خوبصورت لڑکیوں پر پڑی۔ وہ 5 ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھی۔ میں نے کھانے کی میز پر امی سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا، بیٹے یہ ہماری کام والی حلیمہ ماسی کی بیٹیاں ہیں، تمہاری بہنوں کی طرح۔ مگر امی کی یہ بات سن کر میں دل میں شیطانی خیالات نے جنم لیا، کیونکہ میں باہر کی دنیا دیکھ کر آیا تھا اور مجھے یہ سب غلط محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ لڑکے ہر وقت میری خدمت کے لیے تیار رہتی۔ میں نے ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا اور ایک ایک کر کے ان 5 کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ میں مختلف وقتوں میں ان سے ملتا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ان میں سب سے چھوٹی صرف 14 سال کی تھی اور وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز لگتی تھی۔ وہ سب انتہائی معصوم تھی، اس لیے آسانی سے میرے بہکاوے میں آ گئی۔ حلیمہ ماسی یہی سمجھتی رہی کہ میں ان کے لیے بھائی جیسا ہوں، مگر میں ان کی بیٹوں کی زندگیاں برباد کرتا رہا۔ میرا برا وقت اس وقت شروع ہوا جب ایک رات ان کی سب سے چھوٹی بیٹی میرے کمرے میں آئی اور بولی، صاحب جی میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں فوراً انجان بن گیا۔ میں نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ میرے قدموں میں گر گئی اور روتے ہوئے بولی، خدا کے لیے مجھے قبول کر لے ورنہ میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہے۔ مگر میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، اسے دھکے دے کر کمرے سے نکال دیا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ بچہ میرا ہی ہے۔ اگلی صبح حلیمہ ماسی میری ماں کے پاس آئی اور سب کچھ بتا دیا۔ وہ بہت روئی، مگر میری ماں نے انہیں بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ وہ مالکان کے بیٹے پر جھوٹا الزام لگا رہی ہیں۔ اسی شام خبر ملی کہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے۔ تب بھی مجھے اس پر رحم نہیں آیا۔ میری ماں نے حلیمہ ماسی کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ وہ اپنی باقی بیٹیوں کو لے کر کسی دوسرے شہر چلی جائے۔ پھر وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی گئی۔ میرے دل میں ندامت تو تھی، مگر میں خاموش رہا، کیونکہ اگر میں سچ بولتا تو خاندان کی عزت خاک میں مل جاتی۔ اس کے بعد زندگی دوبارہ معمول پر آ گئی۔ مگر پھر ایک دن میری بہن فردوس کے ساتھ وہی ہوا جس کا درد میں کسی اور کے لیے چھوڑ آیا تھا۔ ایک روز فردوس نے مجھے فون کر کے کہا اسے کالج میں ایک پریکٹیکل کی وجہ سے دیر ہو جائے گی اور مجھے شام 4 بجے لینے آنا۔ مگر میں دوستوں کے ساتھ مصروف ہو گیا اور وقت کا احساس نہیں رہا۔ رات کے 9 بج گئے تو امی کا فون آیا کہ فردوس ابھی تک گھر واپس نہیں آئی اور اس کا فون بھی بند ہے۔ اسی لمحے مجھے یاد آیا کہ مجھے اسے لینے جانا تھا۔ میں فوراً گاڑی لے کر کالج پہنچا، مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے لگا، ہر طرف تلاش کیا۔ پھر میری نظر کالج کے واش روم پر پڑی۔ میں دوڑتا ہوا وہاں پہنچا اور جیسے ہی ایک دروازہ کھولا تو میرے سامنے جو منظر تھا اس نے میری دنیا اجاڑ دی۔ میری بہن ایسی حالت میں تھی جسے کوئی بھائی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے فوراً اپنے کندھوں سے شال اتاری اس کے جسم پر ڈال دی۔ میرے ہاتھ خوف سے کانپ رہے تھے۔ پہلی بار مجھے اپنے گناہوں کا بوجھ محسوس ہوا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں نے جن معصوم لڑکیوں کی زندگی تباہ کی تھی، آج قدرت نے مجھے انہی زخموں کا احساس دلا دیا۔
میں نے فردوس کو اٹھایا اور گاڑی میں لٹا دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی اور میرے سینے سے لگ کر دھیمی آواز میں صرف اتنا کہا، بھائی آپ مجھے لینے کیوں نہیں آئے؟ میں نے آپ کا اتنا انتظار کیا، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ نیم غنودگی میں وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی، مگر پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں نے فوراً گاڑی ہاسپٹل کی طرف دوڑا دی، کیونکہ میں اسے زندگی سے ہارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ادھر پورے خاندان کو پتہ چل چکا تھا کہ فردوس پوری رات گھر سے غائب رہی ہے، مگر ہم کسی کو اصل حقیقت نہیں بتا سکے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد جو رپورٹ دی اسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میری بہن کے ساتھ انتہائی درندگی کی گئی تھی۔ پولیس بھی ہاسپٹل پہنچ چکی تھی۔ فردوس کا بیان لیا گیا اور تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ کالج کے چوکیدار اور اس کے 4 ساتھیوں نے مل کر اسے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا تھا۔ یہ ایسا راز تھا جسے ہم نے پورے خاندان اور علاقے سے چھپا لیا تھا۔ وہ تمام لوگ پولیس کی حراست میں تھے، مگر اس دن کے بعد مجھے اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی، کیونکہ اصل مجرم میں خود تھا۔ اگر میں وقت پر اپنی بہن کو لینے پہنچ جاتا تو شاید یہ سب کبھی نہ ہوتا۔ اپنی بہن کا سب سے بڑا مجرم میں خود کو سمجھتا۔ میں اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ رسوائی سے بچنے کے لیے پورے خاندان نے یہی مشہور کر دیا کہ فردوس ایک حادثے میں انتقال کر گئی ہے۔ ہم نے اس کا ایک علامتی جنازہ بھی پڑھا دیا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ فردوس زندہ ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ جیتے جی مر چکی تھی۔ 3 دن بعد اسے ہوش آیا، مگر ڈاکٹر نے ایک ایسا انکشاف کیا جس نے ہماری باقی امیدیں بھی توڑ دی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ فردوس اب کبھی اپنے پاؤں پر چل نہیں سکے گی۔ وہ پورا 1 مہینہ ہاسپٹل میں رہی اور اسی 1 مہینے کے دوران میں نے اپنے والدین کو بھی کھو دیا۔ وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میری بہن بھی دوبارہ زندگی کی طرف واپس نہ آ سکی۔ میری پوری زندگی بدل گئی تھی۔ مجھے ہر وقت حلیمہ ماسی اور ان کی بیٹے کا خیال آتا رہتا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ یہ سب میرے گناہوں کی سزا ہے جو میری بہن بھگت رہی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا، مگر شاید میرا جرم بہت بڑا تھا۔ میں نے فردوس کو گھر لا کر سب سے چھپا لیا، کسی کو نہیں بتایا کہ وہ زندہ ہے۔ میں ہر رات اس کے پاس جاتا، اسے باتیں کرتا، اس کے قدموں میں بیٹھ کر معافیاں مانگتا، مگر وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی۔ میں چاہتا تھا وہ مجھ سے بات کرے، مجھ سے لڑے جھگڑے، اپنی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں کرے، مگر اس کی ہر خواہش جیسے مر چکی تھی۔ وہ دن میں کچھ دیر آرام کرتی مگر پوری رات جاگتے ہوئے گزار دیتی۔ تمہارے آنے سے پہلے میری زندگی مکمل طور پر خاموش و بے رنگ ہو چکی تھی۔ میں ہر رات درد کے ساتھ جیتا تھا، مگر پھر تم میری زندگی میں آئی۔ میں تم سے شادی اس لیے کی کیونکہ تمہارے ساتھ نے مجھے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنے کا حوصلہ دیا، مگر آج تم نے مجھ پر ایسا الزام لگا دیا جس سے مجھے اندر تک توڑ کر رکھ دیا۔ جمیل کی پوری بات سنتے میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے رہے۔ میں شدید حیرت اور دکھ میں مبتلا ہو گئی تھی۔ پھر میں نے ان سے کہا، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ اسے خوشیاں نہیں دے سکتے تو کم از کم اسے تنہائی میں قید بھی نہ رکھے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اسے دوبارہ زندگی کی طرف لے آؤں گی، اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ واپس لاؤں گی۔ میری بات سن کر جمیل نے امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ شاید انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ممکن ہے۔ چند دن بعد میں دن رات فردوس کی خدمت میں لگ گئی۔ شروع میں نے خود کو اس کی بھابھی کے طور پر متعارف کروایا۔ وہ مجھ سے بہت کم بات کرتی تھی، زیادہ تر خاموش رہتی یا اپنے پاؤں کی طرف دیکھتی رہتی۔ میں نے اس کے لیے خاتون فزیوتھراپسٹ کا انتظام بھی کیا جو روزانہ آ کر اس کی ورزش کرواتی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا اور پھر ایک دن فردوس پہلی بار مسکرائی۔ اس دن جمیل کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ اس کے بعد ہم نے اپنی کوشش مزید تیز کر دی۔ آخر کار نہ صرف فردوس دوبارہ چلنے لگی بلکہ نارمل انداز میں باتیں بھی کرنے لگی۔ اب وہ میری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی تھی۔ جب خاندان والوں کو اصل حقیقت معلوم ہوئی تو انہوں نے بہت سی باتیں کی، مگر ہم نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ میں اور جمیل مل کر فردوس کے لیے ایک اچھے گھرانے کا رشتہ لے کر آئے اور اس کی شادی کروا دی۔ اگرچہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی اور اس بات کو اسے بہت دکھ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے میری گود میں ایک بیٹے کی نعمت ڈال دی۔ میں بہت خوش تھی، مگر جمیل سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے اپنا پہلا بیٹا فردوس کو دے دیا۔ مجھے خوشی بھی تھی اور دکھ بھی، کیونکہ مجھے اپنے پہلے بیٹے سے بے حد محبت تھی، مگر فردوس کی خوشی میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے مزید 3 بچوں سے نوازا۔ وقت گزرتا گیا اور آج برسوں بعد ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں خوش ہیں۔ فردوس اپنے گھر میں خوش اور آباد ہے، میں اور جمیل بھی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔